الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق اللہ مولانا العظیم. یہ سورہ الحج کے 5ویں رکوع کے 34 تا 27 37 آپ کے سامنے آیات بیان ہوئی تلاوت کی گئی ہیں. فرمان ربانی ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں. ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے اور تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اسی کے تم مطیع فرمان بنو. اور اے نبی بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو. اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں. ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو. نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو. اور اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو. میں سوچ تو یہ رہا تھا، بلکہ ادریس صاحب سے بات ہماری ہوئی تھی کہ پورے الصافات کی آیات کا درس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی اپنی بیٹے کی دے کر پیش کی تھی، وہ آیات رکھوں آپ کے سامنے. لیکن کئی روز سے میرے سامنے جو پوسٹ آ رہے ہیں آج کل، ایک پورا کا پورا ایک سیلاب ہے، دوست آپ نے دیکھا ہوگا. تو ہم مسلمانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جانوروں کی قربانی مت کرو، غریبوں کو دے دو. اور ایک صاحب جو ہیں مسلمان کے بڑے بے خواہ بن رہے ہیں اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ ضرورت ہے مسلمانوں کی مدد کرنا اور غریبوں کی مدد کرنا زیادہ ضروری ہے. اور قربانی کے جانور اب اس طریقے سے پہلے ایک زمانہ تھا جس زمانے میں جانور پالے جاتے تھے تو جانور قربانی تھی، یعنی وہ ہمارے اسلام میں بھی اس میں انہوں نے ان کا یہ مجھے سب سے زیادہ اس پر افسوس ہوا اور غصہ آیا کہ گویا اسلام کو وہ بدلنا چاہتے ہیں، ریفارم کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اسلام جو ہے بدلتا رہا ہے، اور اس پہ بلکہ انہوں نے ایک بہت غلط بات بھی کہی. انہوں نے کہا اس سے پہلے انسانوں کی قربانی ہوتی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی انسان کی قربانی دی، پھر انسان کی قربانی سے وہ بھیڑ مینڈے کی قربانی میں بدل گئی. بہت افسوس کی بات ہے. تو اس لیے قربانی کا اصلی فلسفہ ان آیات میں جو پیش کیا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ غور فرمائیں
کیا دنیا کی اکنامی آج بدل گئی ہے؟ پہلی بات بنیادی طور پر کہ آج ایگرو بیسڈ اکنامی ہمارے ہندوستان کی، ایشیا کی، افریقہ کی، دنیا کے زیادہ پاپولیشن جو ہے، جہاں پر پوری دنیا کی پاپولیشن جو ہے، اس میں اکنامی کا بیسس کیا ہے؟ اینیمل ہسبینڈری ہے کہ نہیں ہے؟ لائیو اسٹاک کو لوگ جو ہیں بیچارے اس لیے ہی پالتے ہیں کہ ایک سال میں ایک دن ایسا ملے گا ان کو، اور یہ مسلمانوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو طفیل میں ان کے ایک بار ملتا ہے ان کو موقع ایسا کہ وہ کچھ پیسہ پس انداز کر لیتے ہیں اس بہانے بیچارے. بتا دوں آپ کو، اور یہ یہاں کی پوسٹ، ایک نام نہیں لینا چاہتا، اچھا نہیں لگتا، یہاں کے ایک غیر مسلم نے پوسٹ کی ہے. انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں کے غیر مسلم اس سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ کسان بیچارے جو ہیں وہ جو جانور، بیل، بکری، یہ تمام جانور وہ اپنے پالتے ہیں، تو سال میں ان کی اس کے ذریعے سے آمدنی ہو جاتی ہے، جو بیچارہ کچھ سیونگز کر لیتے ہیں اس بہانے. اس سے بہتر سیونگ نہیں ہو پا رہی آج کل، بہت پریشانی کا عالم ہے لوگوں کے ساتھ میں. بتا دیں آپ کو، یہ بتایا انہوں نے، وہ خود بتا رہا ہے، وہ ایک نام مسلم ہے. تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہمدرد ہیں انسانوں کے، میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دشمن ہے انسانوں کے. ہمدرد وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں پورے طریقے سے سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ کہاں سب سے زیادہ حقیقت میں فائدہ ہے. اور ایک بات اور یاد کرنا، یہ تو دنیا میں میٹیریل فائدے کی بات ہے. میٹیریل فائدہ کوئی چیز نہیں ہوتی اس کے سامنے جو اللہ تعالیٰ مذہب کے ذریعے سے اسپریچول بینیفٹ کا ذکر کرتا ہوتا ہے. کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان کی زندگی بنتی ہے، دنیا کی زندگی بھی اور آخرت بھی. اس سے اخلاق بنتے ہیں، کردار بنتا ہے، اور زندگی کے اندر وہ اس کی کیفیت بنتی ہے، جو کیفیت ایک انسان کی ہیومینٹی کے نام پر ہونی چاہیے، وہ بنتی ہے. انسان اپنے خدا سے محبت نہ کرے اگر، تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ انسان ہے ہی نہیں، جانور ہے وہ. تو یہاں پر ایک بات بنیادی اور قربانی کا یہ فلسفہ ہے. یہ جو بات کہی جا رہی ہے قرآن پاک سے ثابت ہے. سب سے پہلی عبادت، سب سے قدیم عبادت جو ہے، نماز سے بھی پہلے قدیم عبادت جو ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانی کے ذریعے سے پیش کی. پورے مائدہ میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا. یہ جو آیت ہے سورہ المائدہ کی، اس کے ذریعے سے پتہ چلا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ قربانی ہے. بے شک ہر عبادت اللہ کا قرب کا ذریعہ بنتی ہے، بے شک ہر عبادت قرب کا ذریعہ بنتی ہے، اس میں دو رائے نہیں ہیں. لیکن جس کا نام ہی قرب ہو، یعنی قربانی کے معنی ہی قرب ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا. اور اللہ کا قرب اس سے بہتر طریقہ کوئی ہو نہیں سکتا جب تک کہ انسان اپنی سب سے زیادہ قیمتی چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دے. اس سے زیادہ قرب مال دیتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی بے شک وہ بھی محبت اس سے کرتا ہے انسان. لیکن مال اور جان میں جو نسبتیں ہیں، آپ بھی اور میں بھی جانتا ہوں. مال کو خریدا جا سکتا ہے، ادھر سے ادھر ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، جان کے لیے نہیں کیا جا سکتا. یہ بات انسان جان دے ایسا نہیں کر سکتا. تو جان آج بھی اس کے نظر میں، انسان کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے. اور اس جان کا بدل، انسان اپنی جان کا بدل جو ہے ایک جانور کی شکل میں دیتا ہے، اپنے رب کی خاطر دیتا ہے، رب کی محبت میں دیتا ہے. تو ظاہر ہے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ کیفیت قرآن ان آیتوں میں اور بہت جگہوں پر ذکر فرما رہا ہے. ہر عبادت اپنی ایک الگ امتیازی صفت رکھتی ہے، اور قربانی کے ذریعے سے جو انسان کو ملتا ہے وہ مال دینے سے نہیں ملتا، نہیں مل سکتا. مال دینے سے الگ ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، بے شک ہوتی ہے، وہ بھی اپنی جگہ پیدا ہوتی ہے. اس کو کس نے منع کیا؟ وہ تو فرض ہے. کس نے کہا یہ تو واجب ہے؟ کس نے کہا فرض نہ دو؟ فرض تو پہلے کرو ادا، زکوٰۃ ہے وہ تو. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ غریبوں کو دے دو، وہ تو فرض ہے ہمارے یہاں اسلام میں، وہ تو سب سے پہلے دو. کس نے منع کیا؟ اس کو منع نہیں کیا، بلکہ اس کے پیچھے رہیں گے، اس کی بات نہیں کرتے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے جو ہے آپ بھائی لوگوں کی ایک ایسی تحریک چلاؤ کہ سب لوگ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں اور صحیح جگہ پر زکوٰۃ کا استعمال ہو. یہ ایک تحریک چلنی چاہیے. اس کی طرف تو زیادہ توجہ نہیں ہوتی. اس طرف توجہ زیادہ ہے کہ قربانی مت کرو. اس کے پیچھے شیطان ہے. شیطان اپنی سازی چل رہا ہے. یہ ایک روب ہے، یہ کمزوری ہے، یہ ایک بزدلا پن ہے ہمارے اندر، جس کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. ہم اپنے رب سے محبت اگر کریں گے تو یہ تمام چیزیں
ہمارے ذہن میں نہیں آئیں گے۔ ہر چیز کی، ہر عبادت کی اپنی الگ کا مقصد ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ دوسری عبادت سے حاصل نہیں ہوتا۔ قربانی سے قربانی والی کیفیت ہوتی ہے پیدا، وہ یہ پیدا ہوتی ہے آج کے آیات میں آ رہی بات۔ فرمایا گیا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہر امت کے لیے، دیکھیے ہر امت کے لیے، میں نے بتایا کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی امت تھی، ان کے بیٹے تھے، انہوں نے جو ہے قربانی پیش کی، دونوں نے، ایبل و قیبل، حابیل و قابیل نے۔ یہ جو ہے آپ کا بائبل بتاتی ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ بتاتا ہے، یہ سب سے پہلے قربانی پیش کی، اور یہ تاریخی حیثیت سے ایک ثابت ہو گئی بات۔ پھر اس کے بعد بتایا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر امت کے لیے قربانی ہے، مطلب ہر زمانے میں۔ اور اگر آپ تاریخ دیکھیں، امریکہ سے لے کر افریقہ تک، بابل تک، جہاں جہاں جتنی دنیا کی جتنی تہذیبیں گزری ہیں، آپ ان کی تاریخ دیکھیے ذرا، پرانی تاریخیں، تو آپ کو معلوم ہوگا ہر جگہ قربانی سیکریفائس جو ہے ایک بنیادی چیز ہوتی ہے۔ وہ الگ الگ خداؤں کے لیے، ڈیٹیز کے لیے، اپنے بھگوانوں کے لیے، اپنے ان کے لیے ہوتی تھی، ایک دورانی، لیکن جس کو بھی وہ خدا سمجھتے تھے اس کو قربانی دیتے تھے وہ لوگ۔ تو قربانی جو ہے ایک ایسی عبادت ہے جو کامن ٹو آل، تمام مذاہب میں بنیادی نوعیت رکھتی ہے۔ اور دوسری عبادتیں ہوں یا نہ ہوں، لیکن قربانی ہر جگہ تھی، کوئی بھی مذہب کیوں نہ ہو۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں وہ مذہب جو خدا کو نہیں مانتے، جو بدھزم اور جینزم ہیں، ان کے یہاں بھی قربانی ہوتی ہے۔ اب کیسے قربانی ہوتی ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن نذر، آفرنگ کی جاتی ہے۔ اب وہ بات الگ ہے کہ کبھی کبھی آفرنگ خدا کے بجائے وہ انہی لوگوں کو جنہوں نے جو ہے آ کر کے بات کہی تھی کہ خدا کو مانو، یا یہ کہا تھا جنہوں نے کہ انسانیت اسی میں ہے، اس کے خلاف کرنے لگے وہ لوگ، انہی کے آگے انہوں نے بھیٹ چڑھانا شروع کر دیا، ایک الگ مسئلہ ہوا۔ وہ غلطیاں ہو گئیں، لیکن بنیادی چیز، بنیادی اسپرٹ یہی تھی۔ فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربان۔ دیکھیے یہ قرآن نے جب کہہ دیا، اس کو چیلنج کوئی کرتا ہے تو قرآن 1400 سال پہلے سے یہ بات کہہ رہا ہے آج تک، پہلے اس کو چیلنج کیجیے۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں، میں تو ایسی بات کہتا ہوں، عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، قرآن یہ 1400 سال سے یہ کہہ رہا ہے ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی تھی۔ دنیا میں تو 1400 سال سے لوگوں نے جو کچھ کہا سب خاموش ہو کے بیٹھ گئے، کسی کا جواب جو ہے اتنا بدی نہیں تھا کہ ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیتے کہ ہماری بات زیادہ اونچی تھی، قرآن سے زیادہ اونچی ہو گئی۔ سب سے زیادہ تو وہ لوگ تھے، ہر زمانے میں رہے ہیں قرآن کے خلاف لوگ، تو وہ کہتے، ایسا کسی نے نہیں کہا، اور کہا بھی اگر تو ان کی نہیں چلی۔ اب دوسری چیز کہ جانور ختم ہو گئے دنیا میں، میں اب دوسری بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جو بتا دوں آپ کو، میں کیسے کہوں آپ کے سامنے، اس دنیا میں اگر جانور ختم کر دیے جائیں، بتا دوں آپ کو، اس دنیا کا نیچرل سائیکل ختم ہو جائیں گے، ڈسٹرب ہو جائیں گے، آپ کی اکنامی کی بات صرف نہیں کہہ رہا ہوں میں، نیچرل سائیکل ڈسٹرب ہو جائیں گے، آپ کی جو ہے ایکولوجی ڈسٹرب ہو جائے گی بالکل۔ اور ہم جس چیز کے بنے ہیں، ہمارے اندر جو کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں، جو ہماری خاصیت ہے، جو انسان کا فلیش ہے، فلیش کو فلیش جیسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سمپل سی بات ہے، اگر یہاں پر سے جانور ختم کر دیجئے تو یہاں پر کیلشیم فاسفیٹ جیسی چیزیں جو ہیں، جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی زمین سے، وہ چیزیں دھیرے دھیرے ایلیمنٹ ہو جاتی ہیں، تو وہ آپ کے ایکولوجیکل سائیکل ڈسٹرب ہو جائے گا بالکل۔ کیسے بات کر رہے ہیں، میں تو سمپل سی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اور یعنی کتنی چیزیں ختم ہو جائیں گی، کیا کیا ڈسٹربینس ہوں گے، اس کا تصور نہیں کر سکتا انسان۔ سب سے بہترین نیوٹریشن غذا جو ہے آج بھی دنیا میں جو ہے پروٹین ہے انسان کے لیے۔ انسان کے لیے انسان جیسی چیز چاہیے۔ انسان فلیش کا بنا ہوا ہے، گوشت کا بنا ہوا ہے، میٹ کا بنا ہوا ہے، فلیش کا بنا ہوا ہے، مسلز کا بنا ہوا ہے۔ جو جس چیز کا بنا ہوتا ہے اس کو اسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کے خلاف کوئی چیز کریں گے تو بہت اس کے لیے زیادہ انرجی کی ضرورت ہوگی۔ میں دوسری بایو کیمسٹری کی بات کر رہا ہوں، زیادہ انرجی کی ضرورت پیش آئے گی، کیونکہ وہ نہیں جانے گا، اس کو نہیں پہچانے گا اس کو۔ یہ تمام باتیں ہیں، یہ میٹابولک پروسیس کے لیے، ہماری باڈی ڈائجیشن کے لیے، تمام چیزوں کے لیے ڈسٹربینس کریٹ ہو جائے گا ہمارے لیے۔ ہمارے لیے بالکل بیلنس ڈائٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کی ویجیٹیبل بھی ہو اور آپ کی جو ہے نان ویجیٹیبل بھی ہو، دونوں مل کر کے ایک بیلنس ڈائٹ بنتی ہے ہمارے یہاں۔ بہت کلیئر بات ہے، واضح بات ہے، کوئی بھی اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے بات، کوئی یہ کہہ رہا ہوں میں ایز بایو کیمسٹری اسٹوڈنٹ بول رہا ہوں اس وقت۔
اب رہی بات غریبوں کی، تو میں نے یہ بتایا، پہلے ہی میں نے عرض کر دیا تھا کہ اس کے ذریعے سے جو غریب کسانوں کے لیے، بیچاروں کے لیے ہم لوگ انجانے میں لاشعوری طور پر فائدہ پہنچا رہے ہیں، کاش ہم دل کی گہرائیوں سے سوچیں، نیت بھی کر لیں کہ اس سے غریبوں کا فائدہ ہوگا، ان کو جو کسان ہیں، تو ہمیں ثواب ملے گا۔ جب آپ غریبوں کے لیے سوچ رہے ہیں تو ان غریب کسانوں کو بھی سوچیں، ان کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ نیت کر لیں بس، آپ اصل چیز نیت ہوتی ہے، وہی نیت کر لیں آپ تو انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا ہمیں، کہ ہم ان کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ اور کس نے منع کیا کہ آپ غریبوں کو دیتے؟ میں تو کہتا ہوں فرض زکوٰۃ آپ کی ہے، فرض زکوٰۃ فرض زکوٰۃ تو فرض ہے، اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ ہے، دینا ہے تو آپ دیجئے، کتنا دیجئے؟ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، جتنا بھی ایکسٹرا ہو سب دے دو، قرآن پاک تو یہ کہتا ہے۔ قرآن پاک میں یسألونک کے سوالات میں 7 سوال ہیں، اس میں 2 بار سوال صرف یہی ہے، ماذا ينفقون، 2 بار اللہ تعالیٰ، ایک سوال یہ ہے جو 2 بار کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں۔ جب 2 بار سوال کیا گیا اس کا مطلب اس کی اہمیت کتنی تھی۔ اگلی بار میں یہی کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، قل العفو، جتنا بھی ایکسٹرا ہو سب دے دو۔ تو بات تو یہ ہے اگر دینا ہے تو دو، یہ کہنا کہ فلاں جگہ دو فلاں جگہ دو، یہ تمام چیزیں خباثت کی ہیں، بالکل کفر کی ہیں، لوگوں کو جو ہے شیطان کی طرف، شیطانی راہ کی طرف لے جانے والی ہیں۔ پھر دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو مشروع کیا تھا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ ان پر اللہ کا نام لیا جائے، جو مویشی کی شکل میں اللہ رب کریم نے نعمت آپ کو ہم کو عطا فرمائی۔ یہ مویشی جو ہیں اللہ کی نعمتیں ہیں، اور ہر نعمت پر شکر ادا کرنا ہمارے لیے لازم اور واجب ہے۔ ہم اس پر جو ہے بہترین طریقے کا شکر ادا کر سکنے کا طریقہ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ بتائے کیا ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ انسان جان دے دے، اپنی جان دے گا تو جان دے دے، ہاں موقع آئے گا تو بھی جان دینا چاہیے اس کو، لیکن اس کے لیے ریہرسل بھی تو کرنی چاہیے، اس کے لیے کچھ تیاری بھی تو ہونی چاہیے، اس کے لیے یاد دہانی بھی تو ہونی چاہیے۔ یہ یاد دہانی، قربانی یاد دہانی کراتی ہے کہ جان اللہ تعالیٰ کی تھی، ہماری نہیں تھی، امانت ہے اللہ کی۔ یہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ویسے بھی لے لے گا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس جگہ پر اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو خرچ کرنا پڑے گی ہمیں۔ یہ نیت نہیں ہے تو منافق ہیں ہم، بہت واضح بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان پر اللہ کا نام لیا جائے، اور صرف اللہ کا نام لیا جائے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، الہ واحد، اور اس کے آگے تم جھکو، سرنڈر کرو۔ اب سرنڈر 2 قسم کے ہیں، قرآن کی اس آیت میں دونوں سرنڈر کا ذکر کر دیا، ایک ظاہری سرنڈر اور ایک باطنی سرنڈر۔ تو پہلے کہا ظاہری سرنڈر، جس کو اسلام کہتے ہیں، جس کو میں سب آپ کہتے ہیں، اس کے بغیر مسلمان ہوتا ہی نہیں انسان، ظاہری سرنڈر کر دو۔ اور پھر فرمایا ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، یہ ہے باطنی سرنڈر، دل کا جھکاؤ، دل کے اندر جو اخبات ہوتا ہے، جو دل کا سرنڈر ہوتا ہے وہ اخبات ہوتا ہے۔ تو گویا دونوں سرنڈر کرنے، یعنی قربانی سے 2 سرنڈر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر، باقی چیزوں سے 2 سرنڈر نہیں ملتے۔ جو کیفیت اپنے محبوب جانور کے گلے پہ چھری رکھ کر کے انسان کرتا ہے، یہ سوچ کر کے، جس کا فلسفہ دوسرا تھا وہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے حلقوم پر جب چھری رکھی تھی، جو کیفیت انہوں نے ان کے اندر پیدا ہوئی تھی، اسی کیفیت کے ساتھ میں جب جانور پہ رکھیں گے تو وہ ہمارے بیٹے کی طرح ہے، ہمارے اندر یہی کیفیت ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد وہ کیفیت پیدا ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں وہ ثواب ملے گا۔ بے شک یہی تو کہا جا رہا ہے کہ اسی کیفیت کے ساتھ میں ہمیں کرنا ہے سب کچھ۔ یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے مال کے دینے سے، کسی کو جاؤ غریب کو دے دیا میں نے، بیٹی کی شادی کر دی۔ بے شک بیٹیوں کی شادی کرائیے، غریبوں کی بیٹیوں کی شادی کرائیے، ضرور کرائیے، خوب کرائیے، کسی نے نہیں روکا آپ کو اور ہمیں، مگر بیٹی کی شادیاں بھی ہونی چاہیے غریبوں کی،
اور اللہ تعالیٰ کو خوش بھی کرنا ہے، ہمیں اللہ کا حکم بھی ادا کرنا ہے، اللہ جیسا چاہتا ہے وہ بھی کرنا ہے، کیونکہ ہمارا پہلا حق اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جو کہے گا وہ کرنا ہے۔ ہمیں انسانوں کی باتیں نہیں ماننا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ کر لو یہ کر لو، ہمیں اللہ کی بات ماننی ہے، اس کے کلام کو ماننا ہے، جو کلام میں کہا ہے وہی اس پہ یقین کرنا ہے۔ فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یہ مخبتین وہ ہیں لوگ، اخبات کرنے والے، دل کے جھکاؤ رکھنے والے وہ ہیں، دل کا جھکاؤ جن میں ہے وہ یہ ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے دل دہل جاتے ہیں ان کے۔ یہ دل دہلنے والی کیفیت پیدا ہوئی ہماری، اگر ہمیں دل کے دہلنے کی کیفیت پیدا کرنا ہے تو قربانی کرنا ہوگی، کیونکہ قرآن پاک جو بات کہتا ہے اسی جگہ ملے گی وہ چیز۔ ہم سے زیادہ وہ جانتا ہے جس نے ہمیں بنایا، ہمارے اندر کیفیات کب پیدا کیا ہوں گی وہ میرا رب جانتا ہے، آپ کا رب جانتا ہے۔ صبر کب پیدا ہوتا ہے؟ یہ قربانی کرنے سے پیدا ہوتا ہے، قرآن یہ بتا رہا ہے ہمیں، تو ہم یہ کہیں کہ اس طریقے سے پیدا ہوگا، یہاں پر بتا رہا ہے قرآن تو بالکل صحیح فرما رہا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، ضرور خرچ کریں، اور ضرور خرچ کرنا مما رزقناہم ينفقون، تو قرآن خود کہہ رہا ہے یہاں پر۔ تو اللہ یعنی اس کے بعد انسان کے اندر وہ جذبہ انفاق پیدا ہوتا ہے پھر کہ ہاں یہ کیا ہے جانور، میں تو اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دوں گا۔ یعنی وہی انفاق جس کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ، جس کو بنیاد بنا کے بات کر رہے ہیں، قرآن اس کا بھی ذکر کر رہا ہے مما رزقناہم ينفقون، ضرور خرچ کرو، جو ان کو دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ اب اس کے بعد دیکھیے ایک دوسرا فلسفہ آتا ہے، یہی جانور قربانی کا جانور کیا ہوتا ہے اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ بل بدنا جعلناہا لکم من شعائر اللہ، یہ جانور قربانی کے جو ہیں وہ سب کے سب اللہ کے شاعر ہیں، جیسے میری آپ کے آئیڈینٹی پہچان ہے، ایسی پہچان اسلام کی پہچان بن گئے ہیں یہ جانور۔ آج آئیڈینٹی کرائسس سے سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا، ہے کہ نہیں ہے آئیڈینٹی کرائسس؟ ہم کیا ہیں ہمیں نہیں پتا، اس قربانی کے ذریعے سے ہم پہچانتے ہیں اپنے کو ہم کیا ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے بل بدنا جعلنا، جانور کو قربانی کا، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شعیرہ بنایا ہے، شاعر اللہ ہے، یہ اللہ کی یادگار ہے، اللہ کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی علامت ہے، جیسے مسجد علامت ہے، جیسے داڑھی علامت ہے، جیسے اللہ اکبر علامت ہے، قرآن پاک کی یہ سب شاعر اللہ ہیں، ایسی قربانی کے جانور علامت ہیں۔ وہی علامت قرآن جب کہہ رہا ہے تو علامت ہیں، ہمیں یقین کرنا ہے، کیونکہ اس سے بڑا اور صحیح کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، تو فرمایا کہ ان جانوروں کو اللہ کا نام لینے کے لیے یعنی قربان کرنے کے لیے فاذکروا اسم اللہ علیہ صواف، سب بند ان کو سب بسب کھڑا کر دو، یعنی قربان وہ آپ کے اونٹ کی قربانی جو ہوتی ہے ان کو قطار در قطار ایک صف میں کھڑا کر دیتے ہیں، کھڑا کر دیتے تھے، خاص طور سے پہلے بھی آج بھی کرتے ہیں، کھڑا کر کے گویا نماز کی صف بندی ان کی ہو رہی ہے، اور سب کے سب قبلہ رو ہیں، اور سب کے سب قیام کی حالت میں ہیں، اور پھر ان کے بعد ان کو نہر جب کیا جاتا ہے وہ سجدے کی حالت میں چلے جاتے ہیں، پھر گویا ان کی نماز ہے۔ تو نماز کی علامت قربانی کے ذریعے سے پوری ہو رہی ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ۔ اب اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو یہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جانور تو وہ ہم نے کر دیا، ہمارا مقصد تو وہ تھا، لیکن اس سے دوسرے فائدے دنیا بھی یہ ہوئے کہ کھانے کو منع نہیں کیا ہم سے کہ نہیں کھاؤ۔ اس سے پہلے مذاہب میں کھانے کو منع کر دیتے تھے، کیونکہ جو اللہ کی بھیٹ ہو گئی وہ جائز نہیں تھی۔ آج بھی نظر کی قربانی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور یہ بات ہے کہ وہ ہم نہیں کھائیں گے، لیکن یہ قربانی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے واجب کی تھی، ہمارے لیے حکم دیا تھا، اس کو ہمیں کھانے کا یہ کہا جا رہا ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، یعنی بے شک نظر کی قربانی جو ہوتی ہے وہ ہم نہیں کھائیں گے، غریبوں کو ہی دیں گے، لیکن اس کو خوب کھائیے، کھانا چاہیے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا خاص طور سے کھاؤ، کیوں قرآن نے کہا فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ، یہ ثواب ہوگا، یہ آپ اللہ کا حکم پورا کر رہے ہوں گے، یاد رکھیے۔ جو آدمی خود قربانی کرے اور خود قربانی میں سے نہ کھائے، اس کا مطلب وہ اس آیت کا اس ٹکڑے کا پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا،
वअतिम और काने और मोतर, मिस्कीन को भी, मांगने वाले को भी, जिसने हाथ फैला दिया उसको भी, जिसने हाथ नहीं फैलाया उसको भी, सबको दो, सबको साथ दे कर शेयर करो उसको। क्या आज ऐसे लोग नहीं है क्या सब फिक जाता है गोश्त हमारा जानवर कुर्बानी का? क्या या आज भी खड़े होते हैं माशा लोग जो हैं हमारे लिए, कुर्बानी का गोश्त जो है हमारा सब खत्म होता है और बिल्कुल वेस्ट नहीं होता। कज़ालिका सख्खरनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून, इसी तरीके से हमने इन जानवरों को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। अब दूसरी बात बताई, तीसरी बात बताई, यानी अल्लाह ताला ने हमको इतना बड़ा मकाम दिया कि वलक़द कर्रमना बनी आदम, उसको खलीफा बनाया तो खिलाफत का एक सिंबल बताया गया कि तुम्हारे लिए तमाम कायनात को मुसख्खर कर दिया, उनमें से इन जानवरों को मुसख्खर कर दिया। तो सख्खरनाहा, हमने इनको कुर्बानियों को, कुर्बानी के जानवर को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है, तो उस पर शुक्र अदा करो कि तुम्हारे हाथ में इतने बड़े बड़े ऊंट, जो खोपड़ी उठा देता है जब आप गुस्से में आ जाए तो इंसान की, जब गुस्से में आ जाए तो छोड़ता नहीं इंसान को, फिर वो तो फरमाया ताकि ये जो मुसख्खर किए हैं उस पर लअल्लकुम तशकुरून, शायद तुम शुक्र अदा करोगे। ये शुक्र करने का तरीका भी है इसके अंदर। अल्लाह ताला यानी इस तरीके से भी कि मुसख्खर कर दिया है, उस पर शुक्रिया का तरीका किस किस तरीके से बताया। एक तो ये कि जानवर हैं हमें नेमत की शक्ल में, एक ये है कि वो मुसख्खर कर दिया इसलिए भी। तो किस किस तरीके से अल्लाह ताला हमसे कहता है कि तुम जो शुक्र अदा कैसे कैसे कर सकते हो, उसके लिए उसके अलग अलग डायमेंशन बता रहा है अल्लाह ताला। जानवर का होना बताते खुद, उसके बाद उनका मुसख्खर होना अलग। फिर हमें याद दिला दिया अल्लाह ताला ने कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अब बहुत प्यारी बात है, अब ये उसका असल और जौहर बता दिया कुरान कुर्बानी का। होता ये था और आज भी यही होता है, जो डेटी है उसको लथेड़ देते हैं, उसकी तरफ जाकर के खून डाल देते हैं, उसके करीब जाकर के भेंट रहा देते हैं खून। उस खून के ज़रिए से जो आजकल जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम होंगी वो अलग प्रॉब्लम रही, उसकी वजह से जो खराबियां पैदा होती हैं वो अलग रही। लेकिन असली बात यह है कि वो जो कैफियत थी वो गलत हो गई, यानी गोया हम उसका जानवर का खून अल्लाह ताला को पहुँचा रहे हैं। नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह, हमारा खुदा खून पीना चाहता है जानवर का, बिल्कुल नहीं। कुरान कहता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, न उनका खून न उनका गोश्त पहुँचता है और न उनका खून पहुँचता है, बल्कि तुम्हारी दिल की कैफियत पहुँचती है, तक़वा पहुँचता है। किस कैफियत के साथ, किस खुलूस के साथ में तुमने कुर्बानी की है, ये पहुँचता है। देखिए याद दिलाया, ये बात थी। अब दो बातें हुई, एक तरफ कुर्बानी के गले पर छुरी फेरना, ये बेशक एक अमली इजहार है, अमली मजहर है। एक तरफ कैफियत पैदा होना, नमाज में भी यही चीज़ है, नमाज में भी एक क़याम है, एक सुजूद है, और सारी की सारी जो आपके जो है अरकान में जो कैफियतें हैं, ये क्यों हैं, ये रिचुअल्स क्यों हैं, उसकी भी अहमियत है अपनी। तो कुर्बानी भी अपनी एक रिचुअल है, उसकी भी एक अहमियत है, कदर है, वैल्यू है, और उसके पीछे एक जौहर है, एसेंस है, उसकी भी अहमियत है। कुरान वो इस्लाम इसी का नाम है कि दोनों को अहमियत देता है, और हर चीज़ अपनी जगह पर बहुत अहम है। अगर ये चीज़ ना होती, सिर्फ हमारे क्रिश्चियंस की तरह से जो सिर्फ एसेंस ही की बात करने लगते अगर हम, तो भूल जाते तमाम चीज़ों को। और अगर ज्यूस की तरह हम सिर्फ उनका जाहिर पर अमल करते तो उसकी बातिन से भूल जाते हम बैठते। तो इस्लाम कितना प्यारा बैलेंस मजहब है कि वो उसकी हकीकत और उसके जौहर, उसके एसेंस को भी बताता है, उसके बातिन को भी बताता है, बातिन पर भी, बातिन की अहमियत को बहुत ज़ोरदार अंदाज में पेश करता है। तो उसके जाहिर को भी कहता है कि तुम ये मत समझो कि जाहिर हो, मतलब कहने का ऐसा, अरे जानवर को मारेंगे ये तो बहुत बुरा क्रूएल्टी होगी। हमारे दिल में आ गया, घबरा गए हम उससे कि हाँ भाई ये तो बहुत बड़ी बात है, इस्लाम तो बहुत ख़राब, नऊज़ बिल्लाह क्रूएल मजहब है। जहाँ ये कैफियत पैदा हुई हमारे अंदर,
تو اب یہاں پر یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا رب کیا کہہ رہا ہے. رب نے جو کچھ کہا ہے ہمارے فائدے کے لیے کہا ہے، ہمارے اس کے پیچھے کوئی مقاصد ہوں گے. وہ مقصد میں جانوں یا نہ جانوں، اگر کوئی پوچھنا چاہے تو ہمارے علماء کرام نے سب بتا دیے ہیں کہ اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے. لیکن ہم جانے نہ جانے ہمارا ایمان تو یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے کہا ہے. اچھا مجھے بتائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میں بیٹے کو قربان کر رہا ہوں. انہوں نے کیوں نہیں پوچھا ہے میرے رب میرے بیٹے کو قربان کر کے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیوں نہیں کہا؟ بیٹے نے کیوں نہیں کہا کہ ابا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بیٹا بھی کہہ رہا ہے آپ کو جو آپ کے رب نے حکم دیا ہے کر گزریے. یہ بتائیے کہ یہ چیز بہت بنیادی نوعیت کی ہے. یہ ہے اصلی انسانیت، یہ ہے مومن، یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام. فلما اسلم وتلہ للجبین، یہ ہے اصلی چیز. ہمارے سامنے یہ نمونے ہیں، یہ سب یہ یادگاریں ہیں یہ سب. تو یہاں پر بھی بدنا بھی کہا تھا یادگار اور پہچان، آئیڈینٹی ہماری جو ہے یہ ہماری پہچان بنانے کے لیے ہمارے لیے ایک ضرورت تھی. اس پہچان کو قائم کرنا ہے ہمیں. وہ پہچان دھیرے دھیرے کھو دیں گے ہم اپنی پہچان. اگر ہم نے ان چیزوں کو ہلکے ہلکے لوگوں پر سرنڈر کر دیا، اگر لوگوں کی بات کو ماننا شروع کر دیا، دھیرے دھیرے اپنی آئیڈینٹی کھو دیں گے ہم. نماز بھی تو ویسٹیج آف ٹائم ہو جائے گا. پھر مجھے بتائیے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور لوگ کہتے ہیں آج بھی. تو آپ کریے، ان چیزوں کا جواب دیجیے. پھر آپ، میں صرف پہلے یہ کہتا ہوں میرے رب نے کہا، ختم. اب آگے خاموش رہیں گے. وہ امام غزالی والی بات میں کہتا ہوں، شیطان ابلیس آ گیا. ابلیس نے کہا کہ اے غزالی تم بہت کہتے ہو خدا کے وجود کی دلیل دو، ایگزسٹنس آف گاڈ کی دلیل دے دو. تو انہوں نے ایک دلیل دی، انہوں نے کاٹ دیا. دوسری دی کاٹ دیا. تیسری دلیل کاٹ دیا. جتنی دلیلیں ان کے پاس تھی 50 سے زیادہ دلیلیں تھیں، سب کے سب اس نے کاٹ دی. اب گھبرا گئے. اس کے بعد امام غزالی نے اب توجہ کی اپنے پیر مرشد کی طرف کہ یہ کیا ہوا. انہوں نے ہنس سے مسکرا کر کہا غزالی فلسفہ آپ ایک طرف کو چھوڑ دو، تو یہ کہہ دو کہ میں نے اپنے رب کو بغیر دلیل کے بھی مانا ہے. تو بغیر دلیل کے بھی ماننا ہے ہمیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسلام جو ہے دلیل نہیں دیتا، دلیل دیتا ہے، لیکن بغیر دلیل کے علم غیب پر ماننا ہوتا ہے. ایسی اگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میرا علم کم ہے، ہمارے علماء کرام خوب جانتے ہیں، سب بتائیں گے. لیکن اگر ہم نہیں جانتے تو ہم نے بے دلیل بھی ماننا ہے ہمیں. کیونکہ ہر ایک یہ کہ اگر مجھے دلیل سے ماننا ہے تو پہلے فلسفہ پڑھو اور غزالی بنو. کون ہے ایسا جو غزالی بنے گا؟ اور غزالی بھی تو یہاں پر جو ہے مات کھا گیا. وہ بھی آخر میں یہ کہتا ہے کہ میں نے بغیر دلیل کے بھی مانا خدا کو. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تقویٰ ہے جو پہنچتا ہے. کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم وبشر المحسنین. آخری آیت بھی بہت بنیادی نوعیت کی آیت ہے. اور اس بات سے غور کیجئے کہ ایک ماحول بنتا ہے کس چیز کا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ایک ماحول بن رہا ہے. 10 دنوں سے یہ لے کر کے 3 دن اور آگے رہیں گے. 13 دن تک کا ماحول بن رہا ہے. اللہ اکبر. عید کا دن جو ہوگا کل انشاءاللہ، کل عید کا دن ہے، تو کل دیکھیے کیسے کیسے اللہ اکبر ہو رہا ہوگا. راستے میں جائیں گے تو اللہ اکبر تکبیر زور زور سے پڑھ رہے ہوں گے سب لوگ مومنین. نماز شروع کریں گے 6 زائد تکبیرات میں تکبیر پڑھیں گے زور زور سے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد جانور کے گلے پہ چھری پھیریں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے. یہ اللہ کا نام لینا اور اللہ کی تکبیر بیان کرنا، لتکبروا اللہ علی ما، یہ کس بات کے لیے ہے؟ قرآن یہ بتا رہا ہے. اور یاد رکھ لیجیے آج سے، یہ ہماری ہدایت کا شکریہ ہے. لتکبروا اللہ علی ما ھداکم. یہ تکبیر اس چیز کی ہے کہ اب میرے رب نے مجھے ہدایت دے دی. اس سے زیادہ شکر کا طریقہ بہترین اور کوئی ہو نہیں سکتا. میں نے ایک جانور اللہ کے راہ میں قربان کر دیا تو کچھ نہیں کیا. اگر میں اپنی جان بھی دیتا تو جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، یہ اس ہدایت پر شکریہ کرنے کا بہترین طریقہ ہے. جیسے روزے کے ذریعے خاموش تکبیر ہے، وہاں پر بھی یہ کہا ہے لتکبروا اللہ علی ما ھداکم. وہاں بھی یہ کہا ہے سورہ بقرہ کی آیات میں. تو یہاں پر بھی یہ کہا گیا لتکبروا اللہ علی ما ھداکم.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تکبیر بیان کرنے سے ہمارے اندر جو ہے وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. یہ ہدایت کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم. رب کریم مجھے اور آپ لوگوں کو توفیق عنایت بخش دے کہ ہم اس کی اپنے رب کی تکبیر ویسی بیان کریں جیسے میرا رب چاہتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.